بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین کی بات کسی بھی موضوع پر کی جائے وہ دین کی ہوتی ہے، اور کہنے والے اور سننے والے دونوں کو اجر ملتا ہے۔ لیکن بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری کام کی ہوتی ہیں، آج ضرورت ہے، ابھی ضرورت ہے۔ بعضی ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، بعضی ہیں کہ کبھی سالوں میں ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر تحفہ دیا صلاۃ التسبیح کا، جس کا خلاصہ یہ ہے، چاہے روز پڑھ لیں، جمعہ کے دن پڑھ لیں، مہینے میں پڑھ لیں، سال میں پڑھ لیں، چاہے زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تو اس کا مطلب ایسے اعمال ہوتے ہیں جو جمعہ ہے ہفتے میں ایک دفعہ، عید سال میں ایک دفعہ، اور بارش نہ ہو اس کے لیے نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ جب بارش نہ ہو تو پڑھی جائے۔ 10 سال بارش ہوتی رہی اور 10 سال کے بعد نہیں ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ ہر وقت کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے جیسے لوگوں کو جو یہاں بیٹھ کر کرسی پر اور بیان کر رہے ہیں اور باتیں اپنی سنا رہے ہیں، ان سے ہی پوچھو کہ استسقاء کی نماز کتنی رکعت اور کیسے پڑھی جائے گی، تو یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کیوں پتہ نہیں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جلدی۔ تو بات اللہ وہ کہنے کی توفیق دے جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے روز۔ ہماری ایسی ضرورت کی بات جس کی ضرورت روز پڑتی ہے۔ ایک نوجوان بیمار ہوا، بہت بیمار ہوا، ایسی حالت ہو گئی جیسے لگتا مر جائے گا۔ گھر کے لوگ رونے لگے۔ اس نے لیٹے لیٹے پوچھا، ابا آپ کیوں روتے ہیں؟ باپ نے جواب دیا، بیٹے تیری پرورش کر کے پال پوس کے بڑا کیا تھا، اب تو سارا کاروبار سنبھالنے لگا تھا، میں مطمئن ہو گیا تھا، تو مر جائے گا تو اب میرا کیا ہوگا؟ امی رو رہی تھی تو امی سے پوچھا، امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا میرے بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ رہی ہے، تو ہی تو میرا سہارا تھا، اور دنیا سے جائے گا تو میری دنیا تو اندھیری ہو جائے گی۔ بیوی سے پوچھا، تم کیوں روتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ میرے رفیق سفر، میں نے سوچا تھا کہ زندگی کی بہت لمبی ہوگی، ہم دونوں ساتھ میں بہت دنوں رہیں گے، اور مجھے پتا نہیں تھا تم اتنی جلدی ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلی جاؤ گی، میں کس کے بھروسے رہوں گی، میرا کون ہے دنیا میں تمہارے سوا؟ تو وہ بھی رونے لگی اور یہ جواب دیا، میری زندگی تو اجڑ گئی۔ بچوں سے پوچھا، بچوں تم کیوں روتے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بچوں نے کہا، ابو آپ چلے جائیں گے تو میرا سامان کون لائے گا، میرے کھلونے، میری چاکلیٹ کون لائے گا؟ ابو آپ اتنی جلدی مر جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ نوجوان لیٹا ہوا تھا، اس نے کہا، مجھے بیٹھا دو، مجھے بیٹھا دو۔ لوگوں نے بیٹھا دیا۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، ہائے ہائے، کوئی میرے لیے نہیں رو رہا ہے، سب اپنے لیے رو رہے ہیں، سب اپنے لیے رو رہے ہیں، کوئی میرے لیے نہیں رو رہا ہے۔ دوستو ذرا تو ہم سوچیں، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ہے کتنے دن کی، اور ہم نے جب بلایا تو کیا ہم کو لوگ نہیں بلائیں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے انورٹر لگا کر اپنے گھر میں ہوا اور لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، ایسے بھلے اعمال کر کے اپنی قبر میں روشنی کا انتظام یہی کر لیں۔ اور ابھی چند دن پہلے لائٹ چلی گئی، تو میں بچوں کے پاس نیچے کسی کام سے گیا، میں 4th فلور پر رہتا ہوں، بچے 3rd فلور پہ رہتے ہیں۔ پہلے سے گھر والے لوگ اس میں بیٹھے تھے، تو پنکھا نہیں چل رہا تھا، تو میں نے کہا کہ پنکھا خراب ہوا تو نہیں چلا رہے؟ تو کہنے لگے، اصل میں لائٹ بار بار جا رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ انورٹر کی زیادہ استعمال ہو جائے، تو اس لیے ہم نے کہا تھوڑی سی تو ٹھنڈی ہوا چلی رہی ہے اس وقت، پنکھے کے بغیر رہ لو، پتہ نہیں لائٹ کب آ جائے، تو جب زیادہ ضرورت رہے گی تو لائٹ نہیں ہوگی، کم استعمال کرو، یعنی اس کو سنبھال کر استعمال کرو، یہ ختم ہو جائے گی تو تکلیف ہوگی۔ ایسے زندگی سنبھال کر گزاری جائے، یہ ختم ہو جائے گی، اگر نافرمانی ہو تو بہت تکلیف ہوگی۔
تو سمجھ سمجھ کے گزرنے کا کیا مطلب؟ یعنی جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا اسے چھوڑ دو، جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اسے چھوڑ دیں، اور جسے پسند کرتا ہے اس پر باعمل بن جائیں، کیوں یہی ہمارے کام آنے والی چیز ہے۔ تو کیا چھوڑ دو ثابت ہوا اس سے؟ نافرمانی کے کام چھوڑو۔ اچھا کوئی آپ کی نافرمانی کرے تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ آپ کی بیوی نافرمانی کرے، اللہ نہ کرے، لیکن بیوی نے نمک تیز ڈالا ایک دن کھانے میں، تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ کھانے کے وقت صبر کے ساتھ لٹ جائیں گے کیا؟ کیا کہیں گے؟ اتنا صبر ہوتا تو ہمارا تو کام ہی ہو جاتا دوستوں۔ جو مہینہ صبر کا ہے ہمیں اس میں صبر نہیں، تو جو مہینہ ہی صبر کا نہیں تو اس میں کیا صبر کریں گے ہم؟ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اپنی روزی تنگ کرتا ہے، بد اخلاق کی روزی کم ہوتی ہے، اسے برکت نکل جاتی ہے۔ تو ہم لوگ ہندوستان کے باہر گئے ایک جگہ جہاں مسلمانوں کی بھی دکان ہے، سندھیوں کی بہت دکان ہے۔ تو مسلمان کی دکان پہ ہم نے کہا بھائی یہ لائننگ والا ہے، تمہارا شرٹ کا کپڑا ذرا بتاؤ کون سا کپڑا ہے، کیا بابا ذرا۔ اس کے بعد یہ سب ایک ہی کوالٹی دکھتی ہے، کہاں؟ ہاں۔ میں نے کہا دوسری بتاؤ ادھر والی، وہ الگ ہے، کہاں؟ ہاں۔ تو وہ دکھاؤ۔ ہم نے کہا ذرا وہ بھی الگ ہی دکھتی ہے، کہنا ہاں۔ تو ہم نے کہا دکھاؤ، آپ کو چاہیے کون سی؟ آپ کو چاہیے کون سی؟ میں نے کہا دیکھیں گے تو بولیں گے، آپ کچھ طے کر کے آئے کون سی چاہیے، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ۔ میں نے کوئی نہیں چاہیے، رکھ لو۔ بازو میں سندھی تھا، اس کی دکان پہ گئے، ہم نے کہا صاحب چاہیے ایک بھی نہیں۔ کیا کہا اس سے؟ ایک بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر آپ کیوں آئے؟ ہم نے کہا ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، ہم مارکیٹ دیکھنے آئے ہیں کہ یہاں کون سا مال کیا بھاؤ بکتا ہے، تو ہم وہاں سے جا کے بمبے سے مال بھیجیں گے، کچھ پڑے گا نفع ہوگا تو بھیجیں گے۔ کہا دیکھیے صاحب سب بتائیں۔ اس نے جلدی بتانا شروع میں نے سب جو میں کہوں وہ بتاؤ، کیونکہ میں جو بناتا ہوں جو کوالٹی مجھے انداز ہے کہ اس میں بتاؤں گا یہ نکالو یہ نکالو، سب اب سب دیکھو پوری دکان دکھاؤں گا، آپ کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ تو صاحب میں نہیں لوں گا، بتائیں گے کوئی بات نہیں، یہ بھی تو سیوا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی تو سیوا ہے۔ ایک ہندو بوڑھے دکان سے گراہک جانے لگا نکل کر بغیر کچھ لیے، بیٹا جوان تھا، اس نے کہا صبح صبح کیوں آ گئے؟ بیٹے باپ نے کہا بیٹا ایسے کبھی نہیں بولتے، بیٹا ایسے کبھی نہیں بولتے، گراہک ہے ایسا نہیں بولتے اس سے۔ بولے ڈیڈی صبح صبح آ گیا کچھ لیا نہیں۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا کچھ دے کر گیا، بیٹا یہ مجھے کچھ دے کر گیا۔ تو اس نے کہا ڈیڈی کیا دے کر گیا؟ کچھ بھی تو نہیں خریدا۔ بولے اپنے پیروں کی دھول دیا۔ اس دکان کو میں جانتا ہوں، ہم نے اس آئٹم کو خریدنے کے لیے ساری دکان چھوڑ دیا کہ بس یہیں سے لیا کرو۔ جوان نے کہا اس دن سے میں نے زندگی بدل دیا، گراہک لے نہ لے ہم اس سے نرم بات کرتے ہیں، کیوں میرے ڈیڈی نے کہا تھا بیٹا اپنے پاؤں کی دھول چھوڑ گیا، یہ بھی اپنا نصیب ہے کہ کوئی اچھے آدمی کے پیر کی دھول اپنے گھر میں آ جائے۔ کہتے ہیں لوگ مثال دیتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت معاویہ کا درجہ بڑا تھا کہ فلاں تابعی کا، فرمایا ان کے گھوڑوں کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو جہاد میں چلے۔ سندھی نے مجھے بتایا سب، وہ بتاتا رہا، میں کہتا رہا بھائی جو میں کہوں وہی، بھائی جو میں کہوں وہی۔ جب دیکھ لیا ریٹ پوچھ لیا تو ہم نے پارٹنر سے کہا، ہم نے کہا لے لو، نہیں لینا تو اس کے اخلاق کی وجہ سے لے لو۔ بولے بھائی ہم لوگ تو پہنتے نہیں، شرٹ بھی نہیں پہنتے، پینٹ بھی نہیں پہنتے۔ ہم نے کہا بہت سے لوگ پہنتے ہیں، ہم انہیں ہدیہ دے دیں گے، دوستوں میں بہت سارے لوگ پہنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں سے اچھے اچھے سلیکٹ کر کے بھائی یہ بھی اتنا کاٹو یہ بھی اتنا کاٹو۔ اس نے کہا صاحب آپ کیوں لے رہے ہیں، آپ کو تو لینا نہیں تھا۔ ہم نے کہا واقعی لینا نہیں ہے، لیکن تم نے اتنی اچھی بات کیا کہ میں دوستوں کو لے کے گفٹ دے دوں گا کہ لے لو۔ ایک غیر مسلم اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے اتنا صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور ہم روزے دار تھوڑی دیر میں بے صبرے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں بے صبرے ہو گئے، کیا چاہیے؟ اور اگر گھر میں بیوی نے نمک زیادہ کر دیا تو پہلے دن کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی دیکھ اس میں ذرا نمک زیادہ ہے، تو وہ بیچاری بولے کہ ہاں کچھ گر گیا ہوگا زیادہ، کھا لو آج۔ اور دوسرے دن پھر ہو گیا زیادہ تو، اور تیسرے دن وہ پھر زیادہ ہو جائے گا تو وہی کھائے گی۔ کیا کھائے گی؟
یہ کھائے نہیں، ایک کھائے گی، لافے کھائے گی، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نمک تو کھائے گی بیچاری، اس نے پکایا ہے تو کھائے گی۔ 3 دن سے سمجھا رہا ہوں تجھ کو، تو یہ کیا حرکت کیا تم نے؟ تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ پرانی ہے تو یہیں تک رہ جائیں گے، اور اگر نہیں ہوئے تو بہت دور پہنچ جائیں گے۔ تیرے ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں سکھایا؟ سب میرے نصیب میں لکھا تھا کیا؟ یہ پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے، اس لیے کہ جو بولیں گے سب تو سنے گی، کوئی اس کو سب کو تو چھوڑ کر آئی ہے، ہماری ہو گئی، سب ہماری سنی۔ ہم نے بھی سمجھ لیا جتنی چاہے سناؤ، کوئی پوچھتا نہیں۔ اللہ کی قسم، اپنے گھروں کی 4 دیواری کے اندر بیوی پہ جو ظلم ہوتا ہے سب خدا کے لکھا ہوا ملے گا۔ ہمارا مزاج یہ ہوا، ہم کرنے والے کام کرتے ہیں اور چھوڑنے والے نہیں چھوڑتے۔ ایک آدمی کماتا ہو بہت اور شام تک سب لٹ جاتا ہو، 1 لاکھ روپیہ روز کما رہا ہے اور شام تک سب لٹ جاتا ہے، چاہے جیسے لوٹے، وہ خود لوٹاتا ہو، لٹ گیا، جہاں لوٹاتا ہو، جوئے میں، شراب میں، غلط جگہ پر، اپنے کو بڑا بتانے میں، دکھانے میں، شان میں۔ تو لاکھ روز کماتا ہے، روز گنواتا ہے۔ ایک آدمی 3000 روپیہ مہینے کا کماتا ہے، کتنے کا؟ روز کا کتنا ہوا؟ 3000 مہینے کا کماتا ہے، روز کا کتنا ہوا؟ 100 روپیہ، 10 روپیہ روز بچا لیتا ہے۔ کون نفع میں رہا؟ جو 100 روپیہ روز کما رہا ہے وہ نفع میں، جس پر 10 بچ گیا اور اس کے بعد سب ختم ہو گیا۔ ایسی قرآن پڑھ کر نیکیاں کماتے ہیں، روزہ رکھ کر نیکیاں کماتے ہیں، تراویح پڑھ کر نیکیاں کماتے ہیں، جھوٹ بول کر نیکیاں گنوا دیتے ہیں، غیبت کر کے نیکیاں گنوا دیتے ہیں، نیکیوں کو خراب کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مطلب ہے روزہ ڈھال ہے، جہنم میں جانے سے حفاظت کی ڈھال ہے، جہنم میں جانے سے حفاظت کی ڈھال ہے۔ نفس شیطان کی دشمنی، جب یہ کریں گے گناہ کے مواقع آئیں گے، کہیں گے گناہ کرو، تو اس سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور یہ پھٹتی کیسے ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، الگ الگ روایتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے گناہوں سے پھٹتی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے غیبت سے پھٹ جاتی ہے، یہ ڈھال غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ اسی میں ساتھ میں لکھا ہے یہ بد نگاہی سے پھٹ جاتی ہے۔ کیسے؟ بد نگاہی تو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ کسی عورت کو دیکھنا اور دیکھنے کے بعد شہوت کے ساتھ نظر روک کے رکھنا۔ کسی عورت کو دیکھنا تو دکھے گی تو ضرور، جب ہیں بازار میں اتنی تو دکھے گی، تو اس لیے پہلے اللہ نے کہا تم ان کو مت دیکھو، تم کیا کرو؟ نگاہ نیچی کر کے چلو۔ لیکن ایک آدمی دنیا میں چلے گا نگاہ نیچی کر کے، تو آگے چوراہا بھی آئے گا، جنکشن بھی آئے گا، اسے دکان بھی دیکھنا ہے، یہاں آیا تو گلی بھی دیکھنا ہے، تو اس کے لیے نگاہ تو اٹھائے گا۔ تو اس لیے نگاہ نیچی کر کے چلو، اپنی ضرورت پہ نگاہ اٹھاؤ، اور جب ضرورت پہ نگاہ اٹھاؤ گے پھر کہیں پڑ جائے تو یہ اللہ معاف کرتا ہے، روکو مت۔ پڑ جائے تو آنکھ بند کرو، ہٹا لو، پڑ جائے تو کیا کرو؟ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ایک نگاہ ڈالنا جائز ہے، ایک نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے، ایک نگاہ پڑ جانا جائز ہے۔ ایک آدمی، آپ ہی چل رہے ہو یا میں چل رہا ہوں، راستے میں ایک آدمی نے پانی پھینکا اور تھوڑا سا چھینٹا پڑ گیا، تو ہم نے اسے دیکھا، تیرے معاف کرنا دیکھا نہیں تھا، تو ہم لڑیں گے نہیں، کیا کہیں گے؟ اس نے کہا معاف کرنا دیکھا نہیں تھا، تو کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، چلو۔ ایک آدمی نے دیکھا اور ڈالا، آپ نے کہا یہ کیا؟ بولے دیکھ کر ڈالا، بولے ایک دوں گا ابھی۔ ایسے ہی اللہ کہتا وہ پڑ جائے تو معاف ہے، اور اٹھا کے نگاہ ڈالا تو 1 پڑے گی، 2 پڑے گی، 10 پڑے گی، اتنی پڑے گی کہ ایمان چھین لیں گے۔ ایمان تیری دولت نہیں، بس نگاہی سے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس دن سمجھ لے گا اس سے بچ ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر جی نہیں سکتے، اس کا کرنا جائز ہے، ایمان اسی سے رخصت ہو جائے گا۔ اپنے سے بچ نہیں سکتے جلدی، اللہ کہتا ہے کہ اس کے بچنے کے لیے متقیوں کے پاس جاؤ، سچوں کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کیسے بچا جاتا ہے۔ ملیریا سے اپنے سے بچ جائیں گے، ٹائیفائڈ سے اپنے سے بچ جائیں گے، ڈینگو سے اپنے سے بچ جائیں گے، فالج سے اپنے سے بچ جائیں گے، ڈاکٹر سے پوچھیں گے ایڈوانس میں کیا کروں کہ بچ جاؤں۔
ایسے کسی اللہ والے سے پوچھیں گے کہ کہاں جا کر پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ اس لیے نہیں پوچھ کے زندگی گزرے گی تو وہی خبر آئے گی جس میں روشنی کی بھی ضرورت ہے، جس میں ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ روزہ خراب کر کے جائیں گے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور روزہ صحیح گزار کے جائیں گے تو روشنی ہی روشنی ہوگی، بشارتیں ہوں گی، جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی، اللہ خوش ہو رہا ہوگا، بندہ ایسا سوئے گا جیسے پہلی رات کی دلہن، پھر اللہ کے فرشتے اسے اٹھائیں گے اور جنت میں لے کے ڈال دیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سناتا عمل کی توفیق عطا فرما دے۔